دادا محترم جو واقع تھے رات سے انہوں نے فوراً قرآن مجید منگوایا
اور جب دیکھا تو واقعہ تھا وہاں ریل میں یہ زبردست. اب داتا محترم نے کہا کہ بیٹا تم نے اپنے قرآن پڑھا نہیں تھا تو پھر تم کیسے کسی مقام پہ جو ہے وہ زبر کر رہے تھے. آپ نے دادا جان میں جب بھی استاد محترم جب پڑھاتے ہیں ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا مگر اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو ادھر پھرنے ہی نہیں کیا اور ہر بار میری زبان سے جہاں سے وہی لفظ نکلتا رہا وہی کے راہ نکلتا رہا جو قرآن مجید کے اندر اصل میں موجود ہے. 6 برس کی عمر ہے آپ کی, 6 سال کے بچے ہیں. ابھی 6 سال کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان موقع پہ ایک طویل اور فصیح و بلیغ خطاب ارشاد فرمایا. حاضرین بشر جو ہیں وہ اچھا اتنا چھوٹا بچہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی صالحانہ عقیدت اور معلومات کا اتنا بڑا ذخیرہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دماغ صرف یہی کہی جا سکتی ہے کہ میرے اللہ نے میرے امام احمد رضا کو خدا داد صلاحیت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خدا داد صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا. 13 برس کی عمر تمام علوم عقلیہ اور نظریہ سے آپ نے فراغت حاصل کر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے علوم جو درس اسلامی میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے علوم پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے. آپ نے سند فراغت حاصل کر. آپ کے والد محترم مولانا نقوی علی خان رحمت اللہ تعالی آپ کو ایک ہمارے درجات کے اندر کتاب ہے چشمینی وہ پڑھا رہے تھے. رات کو آپ نے ان کو جو سبق دیا رات کو آپ سبق تیار کرنے کے لیے بیٹھے تو چشمینی کی ایک عبارت سے اعتراض وارد ہوتا ہے. اس اعتراض کا حل بڑے بڑے علماء سے ممکن نہیں تھا. بڑے بڑے علماء مسائل وہاں آ کے پھنس جاتے تھے. اعلیٰ حضرت دورے طالب علم کے اندر اس ایک اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا. جو جواب ارشاد فرمایا اس سے پھر اعتراض وارد کیا, پھر اس عبارت کا جواب ارشاد فرمایا, پھر اس سے ایک اور اعتراض وارد کیا اور اس کا جواب ارشاد فرمایا. حتیٰ کہ اس عبارت سے 5 سوالات خود پیدا فرمائے اور ان کے جواب بھی ارشاد فرمائے. جب آپ کے والد محترم نے تو وہ کتاب دیکھی اور اس کے حاشیے میں وہ لکھے ہوئے سوال و جواب دیکھے تو آپ نے کہا بیٹا یہ کہاں سے سیکھا ہے, کہاں سے آپ کو یہ علم ملا ہے؟ آپ نے عرض کی ابا جان میں نے کہیں سے نہیں سیکھا, میرے اللہ نے میرے صدر کو میرے سینے کو ایک انشراح عطا فرمایا ہے, شاید صدر سے مجھے نوازا ہے اور اللہ نے یہ سوال و جواب خود میرے ذہن میں عطا فرما دیا. 13 سال کی عمر میں آپ علوم عقلیہ اور نظریہ سے فراغت حاصل کرتے ہیں اور پھر اللہ 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے وراثت پہ پہلا فتویٰ لکھا. آپ کے والد محترم نے وراثت پہ فتویٰ آیا اور 2 لوگ دینی شغف رکھنے والے انہیں پتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں نا دیکھا کہ ان میں سے میراث کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے, بڑا مشکل ہے اور یہ ایک علاقے سے فن ہے. فن میراث علاقے سے فن ہے اور اس سے بڑی کتابیں موجود ہیں. علماء نے اس سے بہت زیادہ کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں جب وہ فتویٰ دیا گیا کہ ہے
والد صاحب نے کہا بیٹا یہ بنگلہ دیکھو اور اسے لکھو، لکھ کے جب ابا جان نے حضور پیش کیا تصدیق کے لیے، تو آپ نے دارالافتا کی ساری ذمہ داری اعلیٰ حضرت حضور برکت کے ذمہ فرما دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اتنا خوبصورت بنگلہ اور اس قدر دلائل سے مزین بننا میں نے آج تک بڑے بڑے علماء سے نہیں دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت تھی کہ رب ذوالجلال نے آپ کو علوم کا بحر بہار عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہمیشہ آپ فتویٰ لکھتے رہے اور آخر حیات تک آپ فتویٰ ہوئی، اور اس سے آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج موجودہ دور کے اندر آپ کا فتاوی رضیہ موجود ہے، دیکھ لیں، اتنی ذہین کتاب ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضیہ ایک مرتبہ اپنے مطالعے سے گزارا، وہ بندہ یہ بات کہنے سے مجبور ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، اور علم کے اوپر اللہ نے اس بندے کو کتنی بسرت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عزیز البرکت علم کے گہرے بہار آپ جب علوم سے فارغ ہوئے تو جستجو ہوئی کہ میں کسی پیر کامل شیخ کامل کی بارگاہ میں جاؤں۔ والد صاحب نے مشورہ کیا، استخارہ کیا، اور حضرت آل رسول کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کے بیعت کی ابتدا کی، ایک ہی مجلس کے اندر شیخ نے بیعت بھی فرمایا، منازل بھی طے کروائی، اور جب آپ واپس آنے لگے تو آپ کو خلافت کی دستار کی عطا فرمائی۔ یعنی اس منصب سے تھے اعلیٰ حضرت کہ ایک ہی مجلس کے اندر بیعت بھی ہوئے، منازل بھی طے کی، اور پھر ایک ہی منزل کے اندر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے رخصتی سے پہلے خلافت بھی عطا ہو گئی، خلافت بھی لے کے بڑھتے۔ اور آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بتا اوقات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ناز کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا نا کہ آل رسول دنیا میں تجھے بھیجا تھا، دنیا سے کیا لایا ہے، کیا دنیا کے اندر کرتا رہا، تو میں اپنی صنعت کے طور پہ کہ میں نے دنیا میں کون سا کام کیا ہے، میں شاہ محمد رضا کو پیش کروں گا کہ مولا یہ تیرے محبوب کا وہ فقیر لایا ہو، یہ تیرے محبوب کے دروازے کا وہ بریوزہ گھر لایا ہو، یہ تیرے محبوب کے دین کا وہ عالم لایا ہو کہ جس پہ رہتی دنیا بھی رقص کر رہی ہے۔ حضرت خود ایک مقام سے ناز کرتے ہوئے، ناز کے تحقیق نعمت کے طور پہ آپ کے ساتھ فرماتے ہیں ملک حکم کی شاہی تم کو بتاؤ مسلم کہ سب آ گئے ہو سکے دیکھا دیے۔ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا شان ہے آپ کی، کیا منزلت ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا۔ بدعت کی طرف رخ موڑا تو فتاوی رضیہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جب قرآن مجید کی طرف توجہ کی تو کنز الایمان شریف آپ کے ہاتھ میں ہے، آج بھی پڑھو اس کے مصطفیٰ سے لبریز کے ترجمہ تو بندہ ایک مرتبہ کر لیتا ہے، پھر اس سے تفصیل کی حاجت نہیں رہتی۔ اس قدر میرے ایمان میں اس ترجمے کو اس کے مصطفیٰ کے سمندر میں ہوتا تک ہو کے تحریر کیا کہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بندے کو آزاد کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ ترجمہ کنز الایمان کریں، اس کے اندر شان الوہیت کا بھی لحاظ ہے، شان رسالت کا بھی لحاظ ہے۔ کسی موقع پہ آپ کو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اس کا یہ معنی نہیں ہوگا،
بعض لوگ تو لفظوں کے چکر میں بہت ساری باتیں کہہ گئے اور انہوں نے ثانی الوہیت کا بھی پاس نہیں رکھا، ثانی مصطفیٰ کا بھی پاس نہیں رکھا، اولیاء کرام کی عظمتوں کا بھی پاس نہیں رکھا، اور بعض باتیں ایسی لکھ گئے کہ آج لوگ پڑھ کے پریشان ہوتے ہیں اور کئی لوگ کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں بہت ساری وہ جگہ میری نظر میں ہے۔ قرآن مجید پہلا ہمارا اٹھایا پڑھے اللہ اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا کہ اللہ ان لوگوں سے ٹھٹھا کرتا ہے، کسی نے کہا اللہ مذاق کرتا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا عطا احمد رضا نے جب قلم اٹھایا تو اللہ کی ذات الوہیت کا پاک رکھا کہ اللہ کو ٹھٹھا کرنے سے پاک ہے، اللہ کو مذاق کرنے سے پاک ہے، اس کی ذات کو منظمہ ہے، مبرہ ہے، اس کی ذات کے اندر اس قسم کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرمایا اللہ اور کافروں کے تمسخر کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ بھی ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ ان کافروں کے مذاق اور ٹھٹھے کا جواب ارشاد فرماتا ہے اپنی شان کے لائق جیسے اس کی شان ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کس طرح وہ ترجمہ جو بظاہر لفظوں میں جائیں تو ترجمہ یہی بنے گا، لیکن لفظوں کی طرف دیکھ کے اگر یہ ترجمہ کریں تو یہ کانے الوہیت کے خلاف ہے، یہ رب العالمین کی بات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے ان باتوں سے جو نقائص میں ہیں، جو عیوب میں شامل ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت کے قلم نے جہاں ترجمے کا خیال کیا وہاں ساتھ ساتھ شان الوہیت کا الفاظ رکھا، اور بہت سارے مقامات میرے ذہن میں ہیں، لیکن ایک آگے چلتے ہوئے تیسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے وَمَكَرُوا اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان کافروں نے مکر کیا، آگے مکر اللہ، تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ نے معاذ اللہ، آگے میں نہیں کہتا، آپ سمجھدار لوگ سب نے یہی ترجمہ کیا، اور یہاں لفظ مکر اللہ کی طرف منسوخ کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا قلم تھا تو آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا اللَّهُ، ان کافروں نے مکر کیا، اور مکر اللہ کا ترجمہ یہ کیا، اور اللہ نے ان کے مکر کو رد کرنے کے لیے خفیہ تدبیر ارشاد فرمایا، وہ بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں تانے الوہیت کا بھی بات ہے، اور ترجمہ بھی قرآن مجید کا خوبصورت انداز سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، مگر اللہ رب العالمین کی ذات تو اس سے مبرہ ہے۔ یہ ایک ہے، آپ دنیا کے اندر ابھی کوئی کسی کے بارے میں کہیں یہ بندہ بڑا مکار ہے تو کیا اس کو آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ تو سوچو ذرا کہ شان الوہیت، اس کی تقدیر، اس کی تنظیم کو پتہ کچھ ڈال کے یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ معاذ اللہ اس میں ایسا معنی پیدا ہو، آخر یہ کسی مسلمان کو دیکھ نہیں دیتا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہاں معنی کے اندر وہ نفاست پیدا کی اور معنی اتنا خوبصورت بنایا کہ کسی کو بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ کی ذات کو محفوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ کافروں نے تو مکر کیا ہے، مگر میرا رب ان کے مکر کو رد کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور بھی بہت سارے بات، لیکن آگے چلتے ہیں، بات کو اختتام کی جانب لاتا ہوں۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس دور کے اندر شان رسالت کے محافظ، اللہ رب العالمین کی توحید کے علم بردار، شان رسالت کے علم بردار اور عقائد اہل سنت کے اوپر جو زمانے کی گردشوں سے غبار آیا تھا، اس غبار کو صاف کر کے، اس کو پاکیزہ کر کے، نکھار کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ آج یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو 14ویں صدی کے اندر آئے اور انہوں نے ایک نیک فرقے کی بنیاد رکھی، ایسا تو ایسی سوچ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت کے استاد کو مطالعہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نظریات سے وہ دور رہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی نظریہ جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا، جو سیدنا فاروق اعظم کا تھا، جو سیدنا عثمان غنی کا تھا، جو سیدنا علی مرتضیٰ کا تھا، وہی عقیدہ 1400 سال پہلے صحابہ کے دور سے چلا تھا، تابعین کے دور سے چلا تھا، تابعین کے دور سے چلا تھا، علماء امت کے درمیان رہا، اولیاء امت کے درمیان رہا۔ اسی عقیدے میں جب گمان کرا، جب لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹ شروع کر دی، تو اعلیٰ حضرت نے اسے نکھار کے کائنات کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں، اصل عقیدہ وہی ہے جو میرے آقا کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو میرے آقا کے دور کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جس خوبصورت انداز کے اندر دین متین کے اصولوں کو، دین کے ضوابط کو، قواعد کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج دوسروں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک صدی ہو چلی، اس 25 سفر پہ آپ کو 100 سال پورا ہو جائے گا آپ کے وصال کو، مگر آپ دیکھیں کہ ہر آنے والا دن اعلیٰ حضرت کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کو اٹھا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 350 کے لگ بھگ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مشن اور اعلیٰ حضرت کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضیہ پہ اور اعلیٰ حضرت کے دیگر کام پہ جو PhD کر رہا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے اعلیٰ حضرت کہ ان کے نام پہ PhD کی جا رہی ہے، اور 350 کے لگ بھگ وہ افراد ہیں جو PhD آپ کے کام پہ، آپ کے نام پہ PhD کا مطالعہ لکھ کے وہ ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کر چکے ہیں اور ابھی جاری ہے کام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کی عنایت اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ بہرحال باتیں تو بے شمار ہیں، لیکن میں اختتام کی طرف لاتا ہوں آخری بات کے ساتھ۔ حالیہ جو آپ اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ تو خیر آج کل میڈیا جو ہے وہ مذہب نہیں دکھاتا، کنجر خانہ ضرور دکھاتا ہے پر مذہب کی طرف توجہ نہیں، کیونکہ اس نے ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ فیضان کے بعد ہم نے اس قوم کو گمراہ کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شان سے محفوظ فرمائے۔ ان کے چینلوں پہ طرح طرح کے گانے، واقعات قسم کی فلمیں تو چل سکتی ہیں، مگر محمد عربی کے استاد، محمد عربی کے غلاموں کے جو معاملات ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں، ان کو یہ نہیں دکھا سکتے۔ بہرحال آپ نے مختلف ذرائع سے یہ بات سن لی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور عدالت کے سب سے اوپر والے عہدے جناب محترم چیف جسٹس صاحب، ہم ان کی بے ادبی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا بے ادب جیل میں ہوتا ہے اور رسول اللہ کا بے ادب جو ہے اسے وہ رہا کرتے ہیں۔ تو میں تمہاری حکمرانی سے، تمہاری انصاف سے کہ تمہیں رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں چل سکا، تم رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان سکے، تم اپنے لیے تو لوگوں کو جیل بھیج رہے ہو، اپنے لیے تو لوگوں کو 5
سال کے لیے ناراض کر رہے ہو، اور اللہ کے بندے کاش تمہیں یہ سوچنے کا موقع ملتا، کاش مجھے یہ سوچنے کا موقع ملتا کہ میں کس ہستی کے گستاخ کو اپنے قلم کے ساتھ رہائی دے رہا ہوں۔ اور پھر افسوس یہ ہے کلمہ شہادت پہلے لکھا ہوا اور آگے کیا ہے، علامہ اقبال کا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات، یہ حضور سے وفا تو نہیں ہے، حضور کے گستاخوں کو بری کرنا یہ حضور سے وفا ہے، حضور کے عاشقوں کو پھانسی چڑھا دینا اور حضور کے گستاخوں کو بری کر دینا یہ حضور سے وفا نہیں۔ اقبال کے شعر کو غلط سمجھا ان لوگوں نے۔ اقبال نے ان وفاداروں کی بات کی ہے جو محمد کے نام پہ جان پیش کر دیتے ہیں، جو محمد کے نام پہ تن مرتے ہیں، جو اپنی گردنیں پیش کر دیتے ہیں، جو اپنا مال پیش کر دیتے ہیں، جو اپنی اولاد پیش کر دیتے ہیں، جو اپنا سب کچھ نچھاور کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کے لائے ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، یا رسول اللہ آپ کی شان بہت بلند ہے، ہم آگے اور کمزور لوگ۔ اور پھر اس گستاخ عورت کو جسے مختلف عدالتی مراحل سے گزارا گیا، لوئر کورٹ نے سزا دی، پھر ہائی کورٹ نے اس سزا کی توثیق کی، اور اب ہمارا سپریم ادارہ جا کے کہتا ہے جی کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اگر ثبوت نہیں تھا تو اللہ کے بندے ان ججوں کو لٹکاؤ کہ انہوں نے بغیر ثبوت کے کیوں اسے سزا دی۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر چور ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر رہے ہو، اور تم نے امریکہ اور اسرائیل کو خود کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کی خود نوزی کے لیے تم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اور پھر دیکھ لو پورا پاکستان، یہ تو ہم دیہاتوں میں بیٹھے ہیں نا، شہروں کے اندر جا کے دیکھ لو پورا نظام زندگی مفلوج ہے، اور آج بڑے بڑے اسپتال آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام نہیں ہے تو وہ بھی اسلام نہیں ہے، تو حضور کی گستاخ کو لٹکاؤ چوراہے کے اندر، رب محمد کی قسم ہم کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی سڑک پہ پھیل کے نہ روڈ پر آپ کریں گے، نہ ہڑتال کر کے ملک کا نقصان کریں گے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ تمہارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارا نہ کوئی پہلے سیاسی ایجنڈا تھا، نہ آج کا سیاسی ایجنڈا ہے، نہ ہم پہلے کوئی سیاست کی بات کرتے تھے، نہ آج کوئی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم محمد عربی کے وفادار تھے، آج بھی ہم محمد عربی کے وفادار ہیں۔ ہم حضور کے نام سے باہر آئے، حضور کے گستاخ کو اگر ملک پاکستان سے رہائی مل جائے اور یہ کروڑوں ارب مسلمان تو حضور کے گستاخ کہلانے والے ہیں یہ اس ملک میں موجود رہیں تو ان کی موجودگی کا کیا فائدہ؟ امام مالک کی بارگاہ میں ہارون رشید آیا، کہا کہ اے امام مالک اگر کوئی بندہ حضور کی گستاخی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے سزا دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اے امام مالک اگر اسے قتل نہ کیا جا سکے، پاورفل ہو یہود کی اسے آشیرواد حاصل ہو، عیسائیوں کی آشیرواد حاصل ہو، اور پھر عمران خان جیسا پرائم منسٹر ان لوگوں کو ملا ہو جو دین کی حروف ابجد سے بھی ناواقف ہے، اور وہاں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ نین شریعت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا، اور تجھے کیا پتا کہ شریعت کیا چیز ہے؟ آج تجھے قوم کا نقصان یاد آ رہا ہے، اور جب تو 126 دن پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے بیٹھا رہا، کیا اس وقت قوم کا نقصان نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی تو قوم کا نقصان ہو رہا تھا، ملک کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن تو اپنی بات کر کے بیٹھا تھا۔ ہمارے لوگ جو سڑکوں میں بیٹھے ہیں، جو مشکل حالات میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی
کے لیے رہتے ہیں. ہم حکومت وقت سے اور موجودہ چیف جسٹس سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے نظر ثانی کی جائے. اور جو لوگ فیض آباد کے اندر، لاہور کے اندر یا دیگر مقامات پہ جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو رب محمد کی قسم یہ پورا پاکستان جان بھی ہوگا اور محمد عربی کے دیوانے نکل کے تمہیں پارلیمنٹ اور تمہاری انصاف کی کرسیوں سے کھینچ کے تمہیں خطوں کے آگے ڈالیں گے. تم یہ یاد رکھنا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب محمد کے غلاموں کا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے اور تم سڑکوں میں چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے اس بات کے جواب دے ہوگے کہ تم نے کس حیثیت سے حضور کی ناموں سے رسالت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. حضور کی شان کا تحفظ تمہارے ذمہ تھا، تم نے تحفظ کی بجائے حضور سید عالم کے ناموس پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے یہ ہماری کمزوری اور سستی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. ہم ایسے لیڈروں کو سامنے لاتے ہیں جنہیں نہ دین کا پتہ ہے، جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، جنہیں عظمت رسول کا علم نہیں، جنہیں عظمت الوہیت کا علم نہیں، اور وہ بیٹھے اپنی من مانیاں کرتے ہیں. مسلمانوں اپنے ووٹ کے ذریعے انہیں مسترد کرو. اور اب موقع بن گیا ہے، ووٹ نہیں، ووٹ کا وقت گزر چکا ہے. اب بزور معذور اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے کسی کی املاک کو نقصان پہنچا کے نہیں، یہ ہمارا مشن نہیں. کہ کسی کو گاڑی کو جلائیں، کسی کی دکان کو جلائیں، کسی کا مال و اسباب تباہ کر دیں، یہ ہمارا مشن نہیں ہے. بالکل دیہاتی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی مشن ہے، یا تو اس گستاخ عورت کو واپس اس کی سزا کو بحال کر کے اسے پھانسی دیا جائے، اور مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے. مسلمان کے جذبات اتنے ہی زیادہ آپ نے سچے سمجھ لیے ہیں، یہ تو بڑے قابل قدر ہیں. ان جذبات کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں بھی، رسول اللہ کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں اپنے نبی کے ناموس کی خاطر جان، مال، اولاد، جس شے کی بھی قربانی پیش کرنی پڑے، اگر سب کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو ہم ہر آن ہر لمحہ حاضر ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں کہ یہ ہمارے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے. رہا یہ مسئلہ کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے سارے کفار کو معاف کر دیا تھا. قرآن و حدیث بولیں آپ کو پتا چلے گا حضور نے سارے لوگوں کو معاف کیا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا. لیکن جو حضور کی گستاخی کرنے والے بے ادب تھے، فتح مکہ کے دن بھی ان تینوں کا نام لے کے میرے مصطفیٰ نے کہا یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. لوگ آئے یا رسول اللہ اور تو کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ابن قتل سارے کعبہ کے اندر، کعبہ کے پردوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے آقا نے بتایا اسے کعبہ کے پردوں سے نکال کے کہیں کعبہ کے اندر اسے قتل کر دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی کا گستاخ دنیا کے چہرے پہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر کان سے جدا ہونا چاہیے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور حکومت وقت کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو گھر کے مسلمان رہتے ہیں ان کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام سے گریز کرنا چاہیے حکومت کو. اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو پھر شہر ہی نہیں، پھر دیہات بھی نہیں بچیں گے. ہر جگہ سے، ہر گھر سے حضور کا عاشق نکلے گا اور حضور کے ناموس کا پہرا دے گا. اللہ نے جو آپ کی حاضری کو قبول فرمائے.